السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو نگہبان فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں، لہٰذا زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب بولے تو اچھی بات منہ سے نکالے، بے فائدہ اور نامناسب بات منہ سے نکالنا مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ غور کیجئے، جو شخص یقین رکھتا ہو کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ یہ ریکارڈنگ آخرت کے دن جوں کا توں پیش کر دے گا، تو وہ بے سوچے سمجھے کیسے کوئی بات منہ سے نکال سکتا ہے؟ اس کو ہر وقت یہی خیال رہے گا کہ میری ریکارڈ میں کوئی غلط بات نہ آ جائے۔ اسی لیے شریعت نے غیر ضروری باتوں سے منع کیا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دوسرے تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ نعمت ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے سے ہیں۔ اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خرابیاں بھی بہت ہیں۔ اس کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجات بھی نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی بڑی نیکیاں صادر ہوتی ہیں، اور دوسرے اعضاء جو نیک کام کرتے ہیں عام طور سے ان میں بھی زبان مددگار اور شریک ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اور دوسرے تمام اعضاء کے گناہوں میں بھی یہ مددگار اور شریک ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کفر اور شرک کے کلمات بھی زبان ہی سے نکلتے ہیں۔ جھوٹی قسم اس سے کھائی جاتی ہے، جھوٹی گواہی اسی کے ذریعہ دی جاتی ہے، لعن و طعن لڑائی جھگڑے اسی سے کیے جاتے ہیں، گالی گلوچ غیبت چغل خوری، کسی کا مذاق بنانا، کسی کا راز فاش کرنا، کافروں اور فاسقوں کی تعریف کرنا، تہمت لگانا اور اسی طرح طرح کے بڑے بڑے گناہ اسی سے صادر ہوتے ہیں۔ غرض کہ اس سے بہت ساری آفتیں رونما ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کی تاکید فرمائی۔ بعض مرتبہ منہ سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضا مندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ بندہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور وہ کلمہ اس کو ہلاکت کی گہرائیوں میں ڈھکیل کر دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیے اور غور فرمائیے کہ یہ معمولی گہرائی نہیں ہوتی، بلکہ پورب اور پچھم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کی گہرائی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ زبان کی بے احتیاطی کے متعلق چند باتیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں لے جائیں گی، اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمیوں کو ناک کے بل اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ڈالتی ہے۔ کتنے عبرت کا مقام ہے، لیکن افسوس صد افسوس
کہ ہم اپنی زبانوں کو قینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں اور وہ سب نامہ اعمال میں درج ہوتی رہتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر کنٹرول کریں، کیونکہ بیہودہ اور ناجائز چیزیں جتنی ہم بولتے ہیں وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کی حفاظت کے متعلق بھی بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت سفیان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف کس عضو کا ہے؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف اس عضو کا ہے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے بتا دیجئے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کون سے اعمال کرنے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو خیر کے علاوہ فضولیات سے محفوظ رکھو گے تو تم ہمیشہ شیطان پر غالب رہو گے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم خاموش رہا کرو، خاموشی شیطان کو دفع کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات میں مختلف طریقوں سے یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ زبان کا مسئلہ جتنا ہی اہم ہے اتنا ہی ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے دو فرشتوں کو ہر وقت ہمارے دونوں مونڈھوں پر اس لیے مقرر کر رکھا ہے کہ جو ہر بھلائی اور برائی کو لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس کا اکثر لحاظ رکھنا چاہیے کہ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے اگر نفع نہ پہنچے تو کم از کم کسی آفت اور مصیبت میں نہ پڑے۔ اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے اور منہ سے بے ضرورت باتوں کو نہیں نکالیں گے تو بہت سی ناجائز باتیں جو اوپر ذکر کی گئیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، بہتان، چغل خوری، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، گانے بجانے، کسی کا مذاق اڑانے، جھوٹی قسمیں کھانے اور اسی جیسی بہت ساری آفتوں سے بچ جائیں گی۔ اب آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والیاں بنا دے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل لسن قرآن اینڈ احادیث کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔